السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران۔ آج کا ہمارا 10th لیکچر ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم انٹرنیشنل ٹریڈ ہم نے کل اس کا ماڈرن تھیوری پڑھی تھی، اور آج ہم نے جو ہے وہ بین الاقوامی ادائیگیوں کا توازن پڑھنا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیلنس آف ٹریڈ پڑھنا ہے یا بیلنس آف فورن پیمنٹس پڑھنا ہے۔ اب یہ کہ بیلنس آف ٹریڈ کیا ہے، آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہم تجارت کیوں کرتے ہیں، میں اب دوبارہ اس چیز پہ نہیں آؤں گی، لیکن جو بات اس ٹاپک میں ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی چیز کا لین دین کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بین الاقوامی تجارت کرتے ہیں، تو ہم جو ادائیگیاں کرتے ہیں یا وصولیاں کرتے ہیں وہ سونے، پاؤنڈ، یورو یا ڈالر کی شکل میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بین الاقوامی کرنسی کا یہ چیزیں جو ہیں بین الاقوامی کرنسی کا درجہ رکھتی ہیں، اور سب لوگوں کے لیے، سب ملکوں کے لیے یہ قابل قبول ہوتی ہیں، اور ہر ملک میں یہ چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جی جتنی بھی ایک ملک سال بھر میں جتنا بھی کوئی ملک ایک چیز ایکسپورٹ کرتا ہے، اس کے بدلے میں وہ کیا کرتا ہے، وصولیاں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پیمنٹس کی جاتی ہیں۔ لیکن جب وہ امپورٹ کرتا ہے چیزیں تو اس کو ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر فرض کریں کسی ملک کی ادائیگیاں زیادہ ہیں اور وصولیاں کم ہیں، تو یہ پھر اس کے حق میں توازن تجارت اس کے حق میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس نے ادائیگیاں زیادہ کرنی ہے اور اس نے پیمنٹس کم لینی ہے، تو یہ اس کی منفی یا غیر موافق یا انفیوریبل بیلنس آف ٹریڈ ہے۔ لیکن اگر اس ملک نے جو اس کی ایکسپورٹ زیادہ اور امپورٹ کم تھی، یعنی کہ اس نے وصولیاں زیادہ کرنی ہے اور ادائیگیاں کم کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ فاضل ہے، سرپلس ہے، مثبت ہے اور فیوریبل ہے، ٹھیک ہے جی، بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ اس کے حق میں ہے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا؟ اب یہ کہ جو بھی تجارت ہوتی ہے وہ بندرگاہوں کے ذریعے ہوتی ہے، بندرگاہوں پہ ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ان میں صرف مرئی اشیاء شامل ہوتی ہیں، ویزیبل گوڈز جو کہ نظر آتی ہیں، حجم رکھتی ہیں۔ جو انویزیبل گوڈز ہوتی ہیں وہ اس میں شامل کی جاتی ہیں، جو کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن جو جن کا آپ یہ کہہ لیں کہ حساب کتاب بندرگاہوں پہ رکھا جاتا ہے، پورٹس پہ رکھا جاتا ہے، وہ ویزیبل آئٹمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کہ بیلنس آف پیمنٹ کیا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ توازن تجارت کسی ملک کے زر مبادلہ کی کل وصولی اور ادائیگی کی مکمل وضاحت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کچھ انویزیبل گوڈس بھی ہوتی ہیں جن کو ہم درآمد یا برآمد کرتے ہیں، یعنی کہ ان پہ بھی ہمارا زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے یا پھر زر مبادلہ کمایا جاتا ہے، دونوں صورتوں میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہیڈز ہوتے ہیں یہ تجارتی اشیاء پر مشتمل نہیں ہوتے، انہیں ہم انویزیبل آئٹمز یا سروسز کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو انویزیبل آئٹمز ہیں وہ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 ہے ہمارے پاس، آپ یہاں دیکھ لیں کہ جو ہماری انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے جو ہم جتنی بھی شپنگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، شپنگ کمپنیز ہوتی ہیں، فورن شپنگ کمپنیز ہوتی ہیں، انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں، وہ شپنگ کارپوریشنز کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ مال ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہیں اور انہیں زر مبادلہ کی صورت میں ادائیگی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس ملک کا خرچ بن جائے گا۔ اس کے برعکس جس ملک کی یہ کمپنیاں ہوتی ہیں اس ملک کی زر مبادلہ کی یہ کمائی کا ذریعہ بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح مختلف ممالک جو ہیں کہ بینک اور بیمہ کمپنیاں جو ہیں وہ زر مبادلہ اپنے ملک کو بھیجتی ہیں اور اس ملک میں زر مبادلہ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات دوسرے ہمارے ملک میں جو یہ کمپنیز کام کر رہی ہیں، تعمیراتی کمپنیز، بیمہ کمپنیز، یہ ہمارے ملک سے کما کر زر مبادلہ اپنے ملک کو بھیجتی ہیں اور وہاں پر یہ ان کی انکم بن جاتا ہے اور ہماری یہ خرچ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح فورن ٹورز ہوتے ہیں، ریکریشنز ہوتی ہیں، سیر و سیاحت ہوتی ہے۔ جب ہمارے ملک کے لوگ اگر کسی دوسرے ملک میں جا کے سیر و سیاحت کریں گے تو وہاں جا کر زر مبادلہ خرچ کریں گے جو کہ ان کی انکم کا حصہ ہوگی، اور اگر بیرون ملک کے لوگ ہمارے ملک میں آتے ہیں تو پھر وہ یہاں آ کر جو خرچ کرتے ہیں وہ ہماری ملک کی آمدنی کا
ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ایکسپینڈیچر اور ایجوکیشن جو ہوتے ہیں، تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملک میں جائیں تو وہ زر مبادلہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ فیسیں دیتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو وہ دوسرے ملک کی زر مبادلہ کی کمائی ہوگی۔ اگر دوسرے ملک کے لوگ ہمارے ملک میں آ کر جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں گے اور خرچہ کریں گے تو وہ ہمارے ملک میں زر مبادلہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، ہمیں ملے گا۔ اسی طرح علاج معالجے کے لیے اگر ہم بیرون ملک جاتے ہیں تو زر مبادلہ خرچ کرتے ہیں۔ پاکستان ہر سال سینکڑوں جو لوگ ہیں وہاں جا کر امریکہ اور برطانیہ میں علاج کرتے ہیں اور زر مبادلہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح فارن ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ملکوں میں جاتے ہیں اور ان کی آمدنیوں کا ذریعہ بنتے ہیں اور ان پہ بھی کثیر رقم خرچ کی جاتی ہے۔ اسی طرح سیاسی امور ہوتے ہیں، پولیٹیشنز ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے سفارت خانے جو ہیں، ایمبیسیز جو ہیں وہ قائم کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی ایمبیسیز ہوتی ہیں جب وہ یہاں پر ہمارے ملک میں آ کے ایمبیسیز قائم کرتے ہیں تو ہمارے زر مبادلہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور اگر جب ہم ان کے ملکوں میں جاتے ہیں تو پھر وہ ان کے لیے وہ زر مبادلہ ہوتا ہے اور ان کی آمدنی کا حصہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سے جو نیکسٹ پوائنٹس ہیں وہ ہم پھر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔